قضا کریں گی. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا سوال جو کامنلی آتا ہے، رات میں فجر سے پہلے اگر حیض ختم ہو جائے تو اب ظاہر سے حیض کیسے ختم ہوتا ہے، یہ ایک عورت جانتی ہے، وہ اس کی علامتیں جانتی ہے، وہ سمجھ سکتی ہے. ٹھیک. تو اس کو لگ رہا ہے حیض ختم ہو گیا اس کا، تو کیا کرے؟ تو وہ روزہ رکھیں گی. تو اب سوال، غسل تو نہیں ہے، پاک تو نہیں ہے، تو یاد رکھیے روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، پاک ہونا نماز کے لیے شرط. تو وہ سحر کر لے، اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد ظاہر سی بات ہے ایک اچھا خاصا وقت ہوتا ہے فجر کا، اس میں وہ غسل لے لے اور اس کے بعد روزے کو کنٹینیو کرے. روزے کی شروعات کے لیے غسل کا ہونا، طہارت کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہی بات اپلائی ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے اگر وہ جنابت کی حالت میں ہو، جنوبی ہو یا جنوبی عورت ہو یا جنوبی مرد ہو یا حائضہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو اور فجر سے پہلے پاک ہو جاتی تو سحر کریں گی اور روزہ رکھیں گی. ہاں روزے کی شروعات حالانکہ ناپاکی کی حالت میں ہو رہی ہے لیکن اس سے روزے کا تعلق نہیں ہے. پھر وہ فجر کے وقت میں غسل لے اور جو ہے اپنا روزہ کنٹینیو کرے. اس بات کو دھیان دے. مردوں کے لیے جنابت وغیرہ کی مسائل انشاءاللہ عزیز ہم کل اور تفصیلات میں دیکھیں گے اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ کل آئیں گی. جسے مشترکہ مسائل، میاں بیوی کے مشترکہ مسائل ان دا سینس کی روزے سے جو متعلق ہے، رمضان سے متعلق. ٹھیک ہے. تو وہ روزہ رکھیں گی. یاد رکھیے بہت ساری عورتیں چھوڑ دیتی ہے، ایک روزہ تو چھوٹ رہا، ماں کیا ہوتا اس. یاد رکھیے میری اس بات کو. علماء لکھتے ہیں اگر ایک روزہ کوئی جان مجھ کے رمضان کا چھوڑ دے، وہ زندگی بھر بھی اگر نفلی روزے رکھے تو یہ ایک روزے کی بھرپائی وہ زندگی بھر کے نفل روزے نہیں کر سکتے ہیں. تو بی سینسٹیو، بی سینسیبل، ہے نا. اور مطلب جس کو کہیں گے بہت زیادہ حساس رہیے دین کے معاملے میں اور ہوش و حواس کے ساتھ کام لیجئے. ایسی عبادتوں کو عظیم چھوٹے چھوٹے معاملات پہ نہیں چھوڑا جا سکتا. ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا عذر دیتے ہیں. ایسے بھی عذر لوگوں کو میں نے دیتے ہوئے دیکھا، ہمارے پاس کیا ہے گیزر کا انتظام نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں، فجر کے بعد پھر جب سورج نکلیں گا تو گرمی بڑھیں گی تو ہم نہائیں گے. سبحان اللہ. اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ کھانے کو بھی نہیں ہے تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں اس کا چولہا، گیس، اسٹو، گیزر بھی نہیں ہوگا بیچارے کے پاس، تو پانی کہاں سے گرم کریں گا. لیکن گھر میں 4-4 ہزار کے تو جوڑے جو شادیوں میں پہن کے جا رہے ہیں، 2-2 400 کی امیٹیشن تو یوں ہی ہیں، 1-2 تولہ تو آنکھ پہ ڈالے ہوئے. گیزر زیادہ ضروری تھا چونکہ گیزر کا تعلق گرم پانی سے، اور اگر آپ کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہیں چلتا تو غسل کا تعلق طہارت سے، تو طہارت کا انتظام پہلے اول ہونا چاہیے، بعد میں باقی ساری چیزیں ہونا چاہیے. اس لیے بہت سارے نوجوانوں کو بولتا ہوں جب شادی کرتے تو کمرے کو سجا رہے، کمرہ مت سجاؤ، ٹوائلٹ کو سجاؤ، پہلے اچھا گیزر لگاؤ، اچھے سے انتظام کرو، تم کو نہانے کی ضرورت پڑے گی نہیں، چل رہا چلنے تو وہ گھر میں نمبر لگیں گے، اس کے بعد ہم اٹھیں گے، فجر تو پڑھنا کسی کو ہی نہیں، اس کے بعد ہم ظہر کے ٹائم پہ جا کے نہائیں گے اور اس کے سارے کام شروع کریں گے. آپ کو معلوم جنوبی آدمی کا حال کیا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنوبی آدمی کے پاس سے فرشتے بھاگ جاتے، قریب نہیں آتے اس کے. کہ خواہ یہ سب چیزیں سوائے اس کے کہ پھر وہ وضو کر لے، غسل نہیں کر پائے کسی وجہ سے، وضو کر لے تو آتے ہیں، وضو نہیں کر تو بھاگ جاتے ہیں. کیوں رسک لے رہے ہو یار؟ اتنے سہولتیں دین نے دی، اللہ نے مال دولت سب کچھ دیا، سمجھ دے اللہ، یہ بڑی بات ہوتی ہے. گھر میں کتاب نہیں ہے، تفسیر بہت مہنگی آتی ہے. تفسیر مہنگی آتی ہے، کتنی مہنگی آتی ہے؟ وہ 4-5 ہزار کی تفسیر آ رہی ہے، باہر ہے، انڈین پرنٹ نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے، بہت مہنگی ہے نا. ہاتھ میں ہینڈ سیٹ کتنے کا ہے؟ کتنے کا ہے؟ 10-12 ہزار سے تو کم نہیں ہوگا یار. وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے. سادہ ہینڈ سیٹ چل جائے گا 500-700 کا. قرآن کی تفسیر بہت ضروری ہے، وہ میرے دنیا اور آخرت. تو یہ سمجھ کے چلے تو پھر گیزر وغیرہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. جو لاکھوں روپیہ امت شادیوں میں یوں پھینک دیتی ہے اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ اپنی طہارت کے مسائل کو اچھا رکھے، ٹوائلٹس کو صاف رکھے، گرم اور ٹھنڈے پانی کے انتظامات رکھے تاکہ ایک انسان کو جب ضرورت پڑے ان چیزوں کی وہ کر لے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے. تو حیض ختم ہو جائے تو سحر، مطلب ابھی فجر شروع نہیں ہوئی تو روزہ رکھ سکتے ہیں، سحر کر لے اور ظاہر سی بات ہے جب غسل کا وقت نہیں ملے گا بعد میں فجر کے وقت غسل کر لے، نماز وغیرہ پڑھ لے. ٹھیک. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.